اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم امن اولئک ینادون من مکان بعید۔ سورہ فصلت کی تفسیر ہے آیت نمبر 44 44 سے لے کے 47 تک۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو اعجمی قرار دیتے، مبہم قرار دیتے، غیر واضح قرار دیتے، روشن نہ ہوتا یہ قرآن، لقالو، تو یہ مشرکین عرب کفار مکہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں اس کی آیات کو واضح بیان کیا گیا، اعجمی و عربی، بس کیا یہ کتاب اعجمی یعنی غیر واضح ہے اور لوگوں پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، لوگوں کی طرف عربی زبان میں آئی ہے۔ قل هو للذین آمنوا، کہہ دو یہ قرآن اسے سمجھ آتی ہے، اسے فائدہ دیتی ہے جو ایمان لے آئے، ہدایت کا فائدہ دیتی ہے، وشفاء اور شفا کا فائدہ دیتی ہے، جو بیمار نہیں ہیں، جو سالم ہیں انہیں فائدہ دیتی ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں، ان کے دلوں کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ اور یہ قرآن ان کے لیے اندھے پن کا باعث ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے دور والی جگہ سے، یعنی دور ہیں، رحمت خدا سے دور ہیں، خاص خدا کی رحمت سے دور ہیں۔ بس اعجمی سے مراد غیر عربی ہے، بلاغت کے بغیر، یا تو غیر عربی کے بعض لوگوں نے غیر عربی مراد لی ہے، لیکن یہاں مراد غیر عربی نہیں ہے بلکہ مراد ہے بلاغت کے بغیر، روشن نہ ہونا، مبہم ابہام کے ساتھ، یعنی اصلاً عربی کی بات نہیں ہو رہی کہ عربی میں، وہ مانتے تھے کہ عربی زبان میں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مبہم ہے، واضح ہے، باتیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اگر قرآن ایسا کلام ہوتا جو اپنے مقصد تک نہ پہنچاتا، وہ نظم و بلاغت کے ساتھ نہ ہوتا، تو کافر قوم اعتراض کر سکتے تھے کہ کیوں واضح آیات اور روشن آیات بیان نہیں کی گئی۔ بس وہ کہتے کہ یہ کتاب گونگی ہے، یہ کتاب ناطق نہیں ہے، کہ جناب زہرا نے خطبہ فتح میں کہا کہ ہمارے ساتھ کتاب ناطق ہے۔ کتاب ناطق یعنی ہر چیز کو روشن کرنے والی، ہر چیز کو واضح کرنے والی۔ چوپایوں کو بہائم کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی باتیں واضح نہیں ہوتی۔ اہل قرآن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لقوم یعلمون بنے، لقوم یعقلون بنے، لقوم یوقنون بنے، لقوم یؤمنون بنے۔ بس اعجم کبھی عربی کے مقابلے میں ہے، کبھی اعجم واضح کے مقابلے میں، روشن کے مقابلے میں۔ اعجمی ہے یہاں یعنی کیونکہ وہ واضح نہیں ہے، دلائل والا نہیں، مستدل نہیں، عربی زبان ہے کیونکہ مبین ہے، روشن ہے، واضح کرنے والا ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے قرآن کریم۔ بس کفار مکہ کہتے ہیں کہ کیوں اس کی آیات روشن نہیں، واضح نہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ کیوں اس کے مطالب جدا جدا الگ الگ نہیں ذکر ہوئے؟ کیا یہ کتاب غیر واضح ہے، لوگوں پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ دونوں چیزیں منافات رکھتی ہیں، ٹھیک۔ بس اعجمی و عربی، اعجمی یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ کیا یہ غیر عربی ہے اور عربی بھی ہے، نہیں، کیا یہ غیر واضح ہے اور عربی میں نازل ہوئی ہے؟ بس انہیں کیونکہ وہ بیمار تھے، مومن نہیں تھے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، بس کہہ دو کہ یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور شفا کا باعث ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، ان کے دلوں کے کانوں میں وقر، بوجھ، انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں سمجھ نہیں آتا، وہو علیہم امن، بس یہی قرآن
جو ہدایت کا باعث ہے، شفا کا باعث ہے، انہی کے ذریعے وہ ہدایت نہیں پاتے بلکہ خسارہ پاتے ہیں، نقصان پاتے ہیں۔ ظالمین جو ہوئے، غلط تفسیریں کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، غلط مطالب لیتے ہیں، ٹھیک، راہ حق سے دور ہوتے ہیں۔ کہہ دو جو نہ سمجھنے والے ہیں، قرآن نے یہ کہا، جو نہ سمجھنے والے ہیں انہوں نے خود پر تالا لگایا ہوا، اپنے باطن پہ تالا لگایا ہوا، اپنے دل پہ تالا لگایا ہوا ہے۔ بس جو جہاں دل پہ تالا ہو تو کوئی باہر سے چیز صحیح جاتی نہیں اور کوئی اندر سے چیز باہر آتی نہیں۔ بس یہ سب نہیں چاہتے کہ قرآنی باتیں سمجھیں، قرآنی باتیں ان کے اندر جائیں۔ قرآن نے کہا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ تدبر کرتے قرآن میں؟ کیا ان کے دلوں میں تالے ہیں؟ بس تالے اگر ان سے کھل جائیں تو درست باتیں ان کے اندر داخل ہوں۔ یہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالے لگنے کی وجہ سے ان کے اندر باتیں نہیں جاتی۔ بس یہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے تو تمہاری بات درست ہے، یہ تاثیر تمہارے لیے نہیں، کیونکہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم ایمان والے نہیں ہو، تم بیمار ہو، تم گمراہ ہو۔ لیکن مومنین پہ یہ اثر کرتی ہے، اس کی تاثیر ہے۔ بس قرآن واضح اور روشن کتاب ہے، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک بیمار شخص کے لیے ناشپاتی کا پھل مضر ہوتا ہے اور صحت مند شخص کو یہی پھل طاقت فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جبکہ دوسرے افراد ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں کرتی مگر خسارے کے۔ بس اگر صحت مند انسان ہے، مومن ہے، تو قرآن کریم نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اس کی آیات کی زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک شخص اگر بیمار ہے، گمراہ ہے، تو قرآن نے کہا فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرآنی آیات سنتے ہیں تو مزید اضافہ ہو جاتا ہے گمراہی میں، غلط تفسیریں کر کے، غلط تشریحیں کر کے، تھوڑی سی دنیاوی قیمت کے لیے وہ جو ہے اسے بیچ دیتے ہیں۔ بس یہ لوگ نہ ہی آواز حق کو سنتے ہیں، نہ ہی وہ ہادی کو دیکھتے ہیں، دور جو ہوئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ فقط ضلوا ضلالا بعیدا، دور والی گمراہی میں، یہ بھی دور والے مکان میں ہے، نہ ہادی کی آواز ان تک پہنچتی ہے۔ دلوں پہ جو وقر ہے، بوجھ ہے، دلوں کے کانوں پہ ان کے بوجھ ہے جو حق سننے نہیں دیتا۔ بس اولئک ینادون من مکان بعید، بس وہ خدا کی خاص رحمت سے دور ہیں، مومنین خدا کی خاص رحمت کے قریب ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جملہ کہا ہے، یہ الگ ہے، اور خاص رحمت ایک دفعہ کہا ہے کہ واللہ مع المؤمنین، خدا مومنین کے ساتھ ہے، یہ خاص رحمت ہے۔ جبکہ ایک دفعہ قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔ بس یہ اہل ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب کے لیے، ٹھیک۔ بس آیت نمبر 44 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو غیر واضح قرار دیتے تو یہ کہتے کیوں نہیں اس کی آیات کو واضح کیا گیا؟ کیا یہ قرآن غیر واضح ہے اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے؟ کہہ دو یہ قرآن شفا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے تالے کھلے ہوئے ہیں، مومنین، اور جن لوگوں کے دلوں کے تالے بند ہیں، دلوں کے کانوں پہ بوجھ ہے، ان کی ہدایت نہیں ہوتی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آیت نمبر 45 ہے سورہ فصلت کی، کہ یہاں اس آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین عرب قرآن کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن غیر واضح کتاب ہے، حالانکہ یہ واضح کتاب ہے، روشن، ہر چیز کو روشن کرنے والی۔ اب تاریخی شواہد رسول خدا کو بتائے جا رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں۔ توریت کے حوالے سے ایسی ہی باتیں جناب موسیٰ سے بھی لوگ کیا کرتے تھے، کفار رسول خدا سے جس طرح باتیں کرتے تھے کفار عرب، اسی طرح یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کرتے تھے۔
بتحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اس میں بھی ایسی چیز ہے کہ اے موسیٰ واضح چیزیں نہیں ذکر کرتے، تم غیر واضح ذکر کرتے ہو، ٹھیک، ولولا کلمۃ سبقت، بس اگر تیرے رب کی کا کلمہ رحمت، لطف اور مہلت گزر نہ چکی ہوتی تو حتماً پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ خدا مہلت دے رہا ہے، یا تو ان کا عذاب زیادہ ہو یا یہ توبہ کی طرف آئیں۔ وَإِنَّهُمْ، بے شک یہ گہرے شک میں ہے قرآن کے متعلق، جس طرح پہلے جناب موسیٰ کے زمانے میں گہرے شک میں تھے، بس یہ بھی گہرے شک میں ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی تاریخ سے آشنائی دی جا رہی ہے تاکہ رسول خدا مضبوط ہوں، ثابت قدم ہو کر تبلیغ رسالت کریں، پریشان نہ ہوں، درس قرآن دیں، درس تفسیر دیں، آیات قرآنی لوگوں کو سکھائیں، کہ یہی اذیتیں جناب موسیٰ کو بھی دی جا رہی تھیں۔ بس خداوند عالم گناہگاروں کو مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، راہ رشد تک پہنچیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو نیک عمل انجام دے گا وہ اپنے فائدے کے لیے، تم نے تبلیغ رسالت کر دی، تم نے حکم پہنچا دیا، تیرا کام یہی تھا۔ اب جو نیک انجام دے گا عمل، پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم ذمہ دار نہیں ہو، بس جو نیک عمل انجام دے گا وہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا، جو برا کرے گا وہ اس کے ضرر میں ہوگا۔ تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم کرنے والا نہیں، اسی کا مبالغہ آیا بظلام للعبید، ذرا برابر ظلم کرنے والا نہیں، بس عمل صاحب عمل سے قائم ہے، اور صاحب عمل کے حال کو بیان کرتا ہے۔ بس اگر عمل صالح مفید ہو تو صاحب عمل فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر عمل مضر اور بد ہو تو صاحب عمل عذاب کا بوجھ اٹھائے گا۔ خداوند عالم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بس ظلم یہ ہے کہ خدا نیک کو عذاب دے، برے کو جنت دے، یا نیک کے جزا میں کمی کر دے خداوند عالم، ایسا خدا کبھی نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 47 میں بتایا جا رہا کہ اول تو قیامت میں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، قیامت کا علم مستقل طور پہ خدا کو ہے، خدا کیوں نہیں ظلم کرے گا، حساب و کتاب خدا کرے گا، ہر ایک کے عمل کی جزا خدا دے گا، خدا کیوں نہیں ظلم کرے گا؟ کیونکہ خدا تمام جزیات کے بارے میں جانتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ کوئی میوہ غلاف سے جو باہر نہیں نکلتا مگر یہ خدا کے علم میں، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی مگر خدا اسے جانتا ہے، کوئی عورت بچہ نہیں جنتی مگر خدا وضع حمل نہیں کرتی مگر خدا اسے جانتا ہے۔ بس خدا تمام جزیات کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تمام حالات کا علم رکھتا ہے انسان کا، بس وہ کیسے ظلم کرے گا، کیسے کمی کرے گا، کیسے کوتاہی کرے گا، ممکن ہی نہیں۔ بس یہ مستقل علم خدا کو ہے، اذن الہی سے محمد اور آل محمد کو قیامت کا علم ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے اذن الہی سے کہ خدا نے دیا ہے۔ فلا یظہرو، خداوند عالم نے ظاہر نہیں کیا غیب کا علم مگر اس رسول پر جس پہ راضی ہوا ہے، یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ بس جس دن وہ مشرکین کو ندا دے گا، کہے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود میرے شریک قرار دیتے، جن کو تم میرا شریک قرار دیتے تھے، وہ کہیں گے حقائق سے آشنا ہو کر کوئی تمہارا شریک نہیں، کوئی زبانی گواہی نہیں دے گا ہم میں سے، کوئی ہم میں سے بس یہ خدا کہے گا یوم ینادیہم این شرکائی، کہاں ہیں میرے بنائے ہوئے شریک جو کیوں نہیں تمہاری نصرت کرنے آ رہے، کیوں تمہیں بچانے نہیں آ رہے، کیوں تمہاری شفاعت کرنے نہیں آ رہے؟ تو یہ کہیں گے کہ کوئی حقائق سے آشنا ہو کر کہ ہم نے جان لیا، قالوا آذناک، ہم نے جان لیا ہے کہ تو ہی ہے خداوند عالم، تو ہی واحد ہے، تو ہی معبود ہے، ما منا من شہید، کوئی گواہی نہیں دے گا ہم میں سے کہ کوئی دوسرا شریک ہے، کوئی دوسرا شریک ہے۔ بس قیامت خدا کے حکیم ہونے کی دلیل ہے، حکیم بے اثر کام نہیں کرتا، خداوند عالم ظلم نہیں کرتا کیونکہ عالم ہے۔ بس تمام نباتات، تمام پھول، تمام خوشبوئیں، تمام درخت، تمام خوشے، تمام دانے، تمام پھل، رزق ظاہری ہو یا رزق معنوی ہو، خدا اس کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ خدا ہی چلا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔